نہیں اچھا یہ بتائیں کہ عمران فاروق قتل کیس اس میں کیا کردار تھا کہکشاں کا؟ یہ پاکستانی ایجنسی جو ہے نا، ہوں، سی ٹی ڈی، سی آئی اے، کراچی پولیس، یہ سارے جو ہے نا ان کی تفتیش میں آئے گی بات. عمران فاروق قتل کیس کے تانے بانے جو ہے نا وہ لندن اور امریکہ سے ملتے ہیں اور لامحالہ ملتے اور امریکہ میں صرف ایک ہی خاتون تھی یہ کہکشاں؟ ہیں. نہیں، اور بھی یہ نہیں ہے. ہاں، یہ پورا دیکھیں، ایم کیو ایم کی پالیسی کی بنیاد یہی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو ذرا دور رکھتے ہیں ایک دوسرے سے. جو غیر متعلق لوگ ہوتے ہیں نا، اے کو نہیں پتا کہ بی کیا کر رہا ہے، بی کو نہیں پتا سی کیا کر رہا ہے، سی کو نہیں معلوم کہ زی کا کیا کردار ہے. تو یہ جو ہے نا ان کے آپس میں رابطے جب تک ثابت نہ ہو جائے نا، اس بارے میں کچھ کہنا ذرا قبل از وقت ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ عمران فاروق قتل کیس میں بھی کراچی پولیس تفتیش کر رہی ہے. اسلحے کے اسمگلنگ، اسلحے کا لین دین، اسلحے کی خرید و فروخت اور کتنا اسلحہ کہاں پہ رکھنا ہے، ایون دو کہ جو ٹینکیوں میں اسلحہ چھپانے والا جو رواج اور جو ریت ہے وہ بھی کہکشاں حیدر کے اصولوں نے طے کی تھی، اور اس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اس طرح سے اسلحہ مختلف گھروں میں رکھیں، کیونکہ جب آپریشن ہوا آپ کو معلوم ہے کہ ٹینکیوں سے اسلحے نکلے تھے. 93 اور 96 کے آپریشن میں ایسا ہی ہوا. ہاں، 88 میں بھی ایک ہوا چھوٹا سا. تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جب تفتیش ہوگی نا، اور میرا ہنچ ہے، یہ میرا خیال ہے کہ اتنے خوفناک انکشافات ہوں گے کہ عقل انسانی دنگ رہ جائے گی کہ کس طرح یہ خاتون کہکشاں حیدر جو ہے یا اس کی اور ساتھی خواتین یا مرد ساتھی وہ کیا کیا کرتے رہے. کراچی کو عروس البلاد جو تھا اس کو ایک اندھیروں میں ڈوب ایسا ڈبویا اندھیروں میں لوگ باہر نہیں نکلتے تھے. پولیس والوں نے وردیاں پہننی چھوڑ دی تھی. یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ مطالبہ آپ دیکھیے گا کہ جب ہم گفتگو سنیں گے ان کے حبیب جان بلوچ کی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوکل لوگ وہاں کیا کہتے ہیں. اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے لوگ جو ہیں وہ بھی کئی اس طرح کی بدامنی سے نفرت کرتے تھے، ان سے بھی گفتگو کریں ہم لوگ اور ان سے بھی جانیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. کہ یہ ایک الزام ایسا جو امریکن ٹیکساس کورٹ نے لگائی ہے فرد جرم اس پہ کہکشاں حیدر پہ، اس کے جتنے پہلو ہیں اس پہ ایم کیو ایم کو. اچھا نعیم صاحب، کراچی میں جو بدامنی ہے یہ بڑی پلانڈ بدامنی تھی، پلانڈ دہشت گردی تھی، اور یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں صرف کہکشاں حیدر تھی. بعض کارروائیوں میں کہکشاں حیدر کا دماغ استعمال کیا گیا، یا کہاں پہ کہکشاں حیدر کو کہاں پہ الطاف حسین یوز کرتے تھے؟ دیکھیں کراچی جو ہے نا اس میں کراچی گینگ وار جو ہے وہ چومکھی لڑائی ہے، اطراف سے وار ہو رہے ہیں، ایک ڈائریکشن نہیں ہے اس کی. ایک نہیں. اب میں یہ بھی نہیں سمجھ پایا کہ کیا صرف ایک ہی گروہ کر رہا تھا. میرا دل ضمیر نہیں مانتا، دل و دماغ یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ شاید 1 2 4 افراد کی یہ پلاننگ ہو. یہ منصوبہ بندی چومکھی تھی، اور چومکھی اس انداز سے ہوئی کہ اس میں سرپرستی بھی تھی، سیاسی انتظامی کیونکہ ایم کیو ایم حکومت میں تھی، سیاسی سرپرستی بھی تھی، لسانی بھی تھی، گروہی اختلافات بھی تھے. اس میں حکومت میں بیٹھی اشرافیہ، حزب اختلاف 2، تیسرا بیوروکریسی، چوتھی پولیس، ان کی کنائمز بھی شامل تھی، شریک جرم تھے یہ ادارے بھی. اچھا پولیس کے لوگ شریک جرم تھے. پولیس میں کئی مثالیں ایسی موجود ہیں دستاویزی ثبوت کے ساتھ جن میں یہ پتا چلا کہ پارٹی کے کسی مطلوب شخص کو گرفتار کرنے جب کوئی پولیس پارٹی ریڈنگ پارٹی جانے لگتی تھی تو اس کو کچھ دیر پہلے پتہ لگ جاتا تھا کہ فلاں آ رہا ہے. ہاں، مخبر پاس ہی ہوتے تھے، مخبر بیچ میں ہی تھے، ہاں انہی میں شامل. ایک دوسرے وہ بتا دیتے تھے تیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جا رہے ہیں، ایک بتا کیا جاتے تھے پلاننگ کے ساتھ. دوسرا کئی لوگ خوفزدہ تھے، یار چھوڑو عزیر بلوچ کے پاس کیوں جانا، فہیم کمانڈو کے پاس کیوں جانا، رحمان کے گھر ریڈ نہ کرنا. کچھ یہ تھے خوف کریٹ کرتے. کچھ دانستہ ڈرا دیتے تھے اپنے ساتھیوں کو کہ نہ جاؤ آگے سے حملہ ہو جائے گا. تو یہ مل ملا کے یہ کاروائیاں ہوئیں، اور یہ محض ایک کہکشاں حیدر پر منحصر نہیں ہے. کئی کہکشاں حیدر تھی، کئی حیدر تھے، کئی حسین تھے. یہ کامران حیدر کا بھی کوئی رول رہا ہے ان کے بھائی کا یہاں پر کراچی میں؟ کامران حیدر تو خیر طبی موت مرے،
ان کا کوئی رول بظاہر نہیں دکھائی دیا بظاہر، لیکن لائنز ملی ان کے گفتگو سے پولیس کے بقول. سی ٹی ڈی کے ایک افسر سے میری بات ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ کامران حیدر کی گفتگو سے ہمیں کئی لائنیں ملی، کلو ملے، مطلب کلو ملے. ان کی وجہ سے وہ 3 لوگ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو 3 لوگ پکڑے ہیں اس میں کامران حیدر کی انفارمیشن شامل تھی، جو بھی تھا. اچھا، ایک بڑی اہم بات کی ہے، وہ کہتے ہیں امریکہ کو کسی بھی ملک کے لیے لانچنگ پیڈ نہیں بنا سکتے ہم. یہ اس میں لکھا ہے. ہاں، اس پراسیکیوٹر جنرل کے بیان میں، اسٹیٹمنٹ میں جو اس نے اگینسٹ دی کیکشا حیدر کیس دی، اس میں یہ واضح طور پہ انہوں نے کہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کسی طور، وہ کسی اس کا دوست ملک ہے، اس کا دشمن ملک ہے، اس کا مخالف ہے، اس کی کالونی ہے، ہم امریکہ کو لانچنگ پیڈ کے طور پہ استعمال نہیں ہونے دیں گے. یہ اسٹیٹ پالیسی ہے. اسٹیٹ پالیسی میں ہی امریکہ نے یہ 8 سال کی قید سنائی ہے کہ امریکی سرزمین کو کیوں استعمال کیا گیا کراچی کو بدامنی میں دھکیلنے کے لیے، دوسرے ملک میں تخریب کاری کے لیے. تو اس لیے لانچنگ پیڈ تو امریکہ نہیں بنتا. امریکن کی پالیسی دیکھیں، ابھی ریسنٹ پاس میں ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے، وینزویلا میں ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن امریکن کی اسٹیٹ پالیسی جو ہے اسے نہ ٹرمپ تبدیل کر سکتا ہے، نہ اس سے پہلے صدروں جتنے تھے، امریکی صدور جتنے آئے آج تک، ان میں سے کسی نے بھی تبدیل نہیں کیا. جو بیسک پالیسی ہے، بیسک پالیسی یہی ہے کہ امریکہ یہ کہتا ہے، اس کا دعوے دار ہے کہ وہ لانچنگ پیڈ نہیں ہے، اور کیکشا حیدر کے مقدمے میں انہوں نے ثابت کر دیا. انہوں نے کہا اچھا ایک اور بات، ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم پہ پریشر آ گیا، امریکہ کے کسی تفتیشی نے، کسی لائر نے، کسی جج نے کہیں نہیں کہا کیکشا حیدر کے حوالے سے کہ ان پہ کوئی پریشر آیا. وہ انہوں نے کہا، اور نہ پریشر آیا ہوگا. آیا ان کے ہاں پالیسی ہے ہی ایسی جو پریشر کو آبزرو کرتی ہی نہیں. پریشر جتنا مرضی پڑے ہوگا، جہنم میں جاؤ، وہ خاطر میں نہیں لاتی پریشر کو. ان کا آبزارور بہت سخت ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے